السلام علیکم، ویلکم بیک بی اے انگلش پارٹ 2 ایسٹ اینڈ ویسٹ لیسن نمبر 1 پشاور۔ پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو دا انڈس انفیٹرز ایکسپلین کروں گی، یعنی کہ بھیڑیوں میں سندھ۔ اس ٹریولاگ میں رائٹر ارنلڈ جے ٹارنبے نے اپنے مشاہدات اور تجربات کا ذکر کیا ہے جو کہ انہوں نے کوہاٹ سے خوشحال گڑھ تک کا سفر کیا۔ انہوں نے دریائے سندھ کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ افریدیوں کے قبائلی علاقے سے گزرے اور پھر کوہاٹ میں داخل ہوئے۔ اونچائی پہ کھڑے ہو کر ان کی نظر چوٹی، پہاڑوں اور چٹانوں پہ پڑی۔ دریا آرام سے اور آزادانہ فلو کر رہا تھا، لیکن ایسے 2 پوائنٹس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ دریا جو ہے وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 2 پوائنٹ جو ہے وہ ایک اٹک اور دوسرا کالا باغ ہے۔ دریا اٹک کے پہاڑوں کے قریب دریا جو ہے وہ اٹک کے پہاڑوں کے قریب رکتا تھا، تھوڑے فاصلے پہ۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ دریا قید ہو رہا ہے۔ اٹک میں دریا تنگ راستے سے گزرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اس کا راستہ راکی تھا، یعنی چٹان وغیرہ اس میں آ رہے تھے۔ اٹک سے کالا باغ تک یہ سارا دریا قید میں جکڑا تھا۔ کالا باغ کے قریب دریا بالکل آزادانہ حرکت کرنے لگا۔ یوں دکھ رہا تھا جیسے پانی فریلی پھیل گیا ہے پلینز کی صورت میں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ درہ کوہاٹ بہت سخت علاقہ ہے، اس کی چوٹیاں اور سڑک خطرناک ہے، یہ تو جیسے موت کا ٹریپ ہو۔ اس سڑک پر ڈرائیونگ کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اب رائٹر نے وہ درہ کراس کر کے کینٹونمنٹ ایریا کوہاٹ کی طرف آ گئے، یعنی کوہاٹ کینٹ کی طرف آ گئے تھے۔ ایسٹ کی طرف ٹرن لیا، یہاں پہ گراس لینڈ ختم ہوئی اور پھر سے چٹانیں، پہاڑ وغیرہ دکھائی دینے لگے۔ پھر وہ خوشحال گڑھ کی طرف گئے، وہاں پہ ایک پل تھا جس پہ وہ کھڑے ہوئے اور نیچے دریا کا فلو دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک گلابان اپنے مویشی یعنی بھیڑیوں کو لایا تھا۔ گائیں جو تھی وہ گرم چٹانوں پہ بیٹھی دھوپ سینک رہی تھیں اور بھیڑیے اکٹھے ہو کر دریا کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بھیڑیے جو تھے وہ بہت خوفزدہ تھے۔ پھر وہ گلابان اپنے بھیڑوں کو وقفے وقفے سے غسل دینے کے لیے محض دریائے سندھ کو استعمال کر رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزی بھیڑیاں جو ہیں یعنی یورپین شپ کے بارے میں ذکر کیا۔ ان بھیڑوں کو اس ایسٹرن شیپ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے کہ اگر وہ بھیڑیں جو ہیں ہوتی تو وہ ڈوب کر مر جانے سے پہلے وہ خوف ہی سے مر جاتی، یعنی پانی کے خوف سے ہی مر جاتی، لیکن مشرق وسطیٰ کے بھیڑ ایسے نہیں ہیں۔ وہ پانی میں گرے، نیچے تک گئے اور پھر واپس اوپر آئے۔ جب انہوں نے خاموشی سے تیرنا شروع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے گہرے کھاڑی کو عبور کر لیا اور دوبارہ وہ سامنے والے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ تو اس منظر نے مشرق وسطیٰ کے بھیڑوں کے نسلی برتری سے متعلق رائٹر کے اعتقاد کو مضبوط کر دیا۔ وہ اپنے ہم نسل انگریزی بھیڑوں سے نہ صرف زیادہ خوبصورت ہیں بلکہ وہ زیادہ باہمت بھی ہیں۔ پھر رائٹر نے کہا ہے کہ 17ویں صدی کے پٹھان شاعر سردار خوشحال خان خٹک، جس کے نام پر اس پل والے گاؤں کا نام رکھا گیا ہے، اپنے خٹک قبیلے کے افراد کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے اس اصطلاح کا استعمال کرتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے ٹرائبس مین کی شجاعت کو اس باہمت بھیڑوں سے کمپیئر کیا ہے۔ سو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو دا انڈس انفیٹرز کو ایکسپلین کیا ہے، جو کہ رائٹر نے کوہاٹ، کالا باغ اور اس کے ساتھ ساتھ خوشحال گڑھ کے مقام پر دریائے سندھ جو ہے اس کا واقعہ سارا، یعنی انہوں نے اپنا یہ ٹریولاگ بتایا ہے۔ وزٹ کے دوران جو چیزیں ان کے سامنے ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔ کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل فار مور اپڈیٹس۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لیسن نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔